رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو، بشیئن کسی چیز کے ساتھ، من الخوف دشمن کے ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس اور تمہاری جانوں کو لے کر، یعنی تمہیں مار کر، والثمرات اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ چونکہ اسلام نے بے صبر لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ جو مسلمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی وہ خطرے میں ہے، کبھی پریشانی میں ہے، کبھی مصیبت میں ہے، کبھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن ہر حال میں وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو شکر کر کے لے لیتا ہے۔ یعنی ہر حال میں مومن بندہ اللہ کے ہی تابع ہوتا ہے، شریعت سے باہر نہیں جاتا۔ اور دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا غربت کے ساتھ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 442 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد رأیت 70 من اصحاب الصفہ، کہ 70 لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اصحاب صفہ میں سے یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر، علاقے کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دین سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ فرماتے ہیں، ما منہم رجل علیہ رداء اما ازار و اما کساء، ان میں سے ہر بندے کے پاس یا تو چادر ہوتی کہ وہ اپنے کندھوں کے اوپر ایسے لپیٹتے اور وہ ٹخنوں تک، نصف پنڈلی تک پہنچ جاتی، اور وہ بار بار 24 گھنٹے یہی خیال کرتے کہ کہیں ہمارا سطر ننگا نہ ہو جائے۔ اور بعض ایسے تھے کہ جن کے پاس اس سے بھی چھوٹا کپڑا ہوتا جو صرف انہوں نے ازار بند باندھا ہوتا، بس۔ اتنی غربت کے اندر انہوں نے قرآن و سنت کو سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنا درجہ ہوگا یہ دین سیکھنے کا، قرآن و سنت سیکھنے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جیسے یہ آپ تفسیر پڑھنے کی نیت سے آتے ہیں تو یہ جتنا ٹائم گھر سے لے کر واپس جانے تک جتنا بھی ہے، یہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے، اور اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایسی غربت میں اور ایسے فاقوں کے اندر صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو بھوک دے کر آزماؤں گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2567 ہے، انہا قالت لعروہ ان کننا لا ننظر الی الہلال ثم الہلال۔ حضرت عائشہ فرماتی ہم ایک مہینہ دیکھتے، پھر دوسرا مہینہ، پھر تیسرا مہینہ، فی شہرین وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، کہ 2-3 مہینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلی تھی، اتنے فاقے تھے۔ تو حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟
تو فرماتی ہیں کہ بس ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جن کو اللہ نے اتنی آسائشیں دے دی ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کا شکر نہیں، ان کو دعا ہی نہیں آتی کھانا کھانے کے بعد کی، اور وہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان کو، ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو دین کی سمجھ دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہو جاتی ہے. تو فرمایا وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، کیا خوشخبری ہے. آگے آیت نمبر 156 میں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس کا، کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے، اگر ہمارا بیٹا ہمارا بھائی کوئی فوت ہو گیا تو ہم بھی سارے ادھر ہی جائیں گے. اگر ہمیں کوئی مال میں نقصان ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو ہم بھی سارے اللہ کے لیے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے تھا. سب کچھ کس کا ہے، اللہ کا، اور اللہ کی طرف ہم نے چلے جانا ہے. یہ صبر کا ایک انداز ہے. اللہ نے بتایا کہ میرے مومنوں پہ جب کوئی تکلیف پریشانی آتی تو فوراً کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ. وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو پیٹتے نہیں ہیں اور کچھ نہیں کرتے، صرف یہی پڑھتے ہیں. تو پھر آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر، صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. صلوات کا مطلب کیا ہے، وہ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اسی میں سے صلوات ہے. اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے درود ایسے بندوں پر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان پہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا ہے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے درود ہے اور اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ جو صلات ہے نا جب بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف ہو تو رحمت بھیجنا، سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحمت بھیجتے ہیں. کون، جو مصیبت آئے تو کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب ان کے خاوند فوت ہوئے تھے نا ابو سلمہ، حدیث نمبر 918 ہے، تو فرماتی ہیں سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کوئی مسلمان جس کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، پریشانی آئے، فیقول ما امرہ اللہ، تو وہ وہی کہتا ہے جو اس کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے اور مجھے اچھا نعم البدل دے دے. ٹھیک ہے، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو پھر اللہ اس کو اس سے بہتر، مثلا کسی بندے کا کاروبار تھا اس سے گھاٹا پڑ گیا تو وہ پڑھتا رہتا انا للہ و انا الیہ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اسے اس سے بہتر کاروبار دے دیتے ہیں. اور جب حضرت ابو سلمہ فوت ہوئے تھے نا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ دعا بتائی نا تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ اللہ تجھے بہتر نعم البدل دے دیں گے. تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہے، ادھر کوئی بھی نہیں ہے.
میں سوچتی تھی مجھے نظر نہیں آتا تھا، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین بھی تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے دے دے۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے پھر اس دن پتہ چلا جب میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعم البدل ایسا دیا کہ تو ابو سلمہ سے بہتر مانگتی ہے، اللہ نے تجھے کائنات سے بہتر دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جو مصیبت پہ انا للہ پڑتا ہے اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ مکہ میں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے ان کا طواف کیا اس کے لیے وہ کیا ہے، جس نے اضافی کیا اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالی شاکر قدردان ہے۔ شاکر جب بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہوگا، قدردان۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ شاکر کا مطلب قدردان ہے، اپنے بندوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ جو بندہ اضافی نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1643 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما فلیس لأحد ان یترک الطواف بینہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور صفا مروہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی، حضرت عائشہ فرماتی کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، طواف کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جائیں یا حج کرنے کے لیے جائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بندوں کو بلاتا ہے اور پھر وہ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صبر کرنے والا اور ہر مصیبت پہ شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ دے دے اور اس کے اوپر چلا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔